نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ سماعت فرما چکے کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے کوفہ تک کا سفر جب شروع کیا تو راستے میں آپ کو آپ کے خیر خواہوں نے ایک بار پھر روکنے کی کوشش کی، مگر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام براہین قاطعہ اور روشن دلائل کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے آپ کسی بھی قسم کے دغدغہ اور وسوسہ کا شکار نہیں تھے، اور آپ بڑے کرسٹل کلیئر تھے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو سامعین محترم، واقعہ کربلا جہاں قربانیوں کی لازوال داستان ہے، وہیں عشق کی بھی لازوال داستان ہے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا عشق اپنے رب کے ساتھ تھا، جبکہ جان نثاران حسین کا عشق حسین کے ساتھ تھا۔ تو اس عشق کے قافلہ میں ایک بڑی ہی اہم شخصیت ہیں جن کا نام ہے زہیر بن کین بجلی۔ یہ آپ کو کس طرح سے ملے اور ان کا آپ سے کیسے سامنا ہوا، آئیے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ طبری اور دیگر تواریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف رواں دواں تھے تو زہیر بن کین بجلی ان کا قافلہ بھی مکہ المکرمہ سے نکلا، اور اسی شاہراہ پر یہ سفر کر رہا تھا جس شاہراہ پر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے تھے۔ مگر زہیر اور ان کے قافلے کی یہ کوشش تھی کہ جب امام ٹھہریں تو یہ سفر شروع کر دیں، اور جب امام سفر شروع کر دیں تو یہ پڑاؤ کر لیں۔ یعنی کسی طرح سے ان کی یہ خواہش تھی کہ امام سے ان کا سامنا نہ ہو۔ تو سامعین محترم، لیکن اتفاق سے ایک جگہ یہ ایسے مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا جہاں امام حسین علیہ السلام بھی پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اور وہاں سے گزر کر جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو ان کا جب قافلہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے پاس رکا تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے زہیر کو ایک پیغام ملا۔ چنانچہ زہیر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ اس پر آپ کی زوجہ محترمہ، جن کا تاریخ میں ہمیشہ نام زندہ رہے گا اور محبت اہل بیت کی وجہ سے وہ بھی امر ہو گئیں، اور ان کو ہمیشہ عشاقان اہل بیت خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار سے کہا کہ حسین ابن علی نے تمہیں بلایا ہے، لیکن تمہارا تو چہرہ لٹکا ہوا ہے، تم تو ایسے گھبرائے ہوئے ہو جیسے تمہیں موت کا پیغام آ گیا۔ تمہیں تو چاہیے کہ خوشی خوشی نواسہ رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے ملاقات کرو، اور جو حکم وہ دیں وہ بجا لاؤ۔ چنانچہ زہیر بن کین بجلی امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے بعد زہیر بڑی ہی خوشی کے ساتھ واپس اپنے قافلے میں آئے اور سیدھے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ولہم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا کہ میرا جو سامان ہے اور خیمہ ہے یہ حسین ابن علی علیہ السلام کے قافلے تک پہنچا دیا جائے،
اور اے زوجہ میری چند ضروری باتیں سماعت فرما لیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اہل خانہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ اب بقیہ زندگی بسر کروں گا، اور جہاں وہ جائیں گے ان کے ساتھ جاؤں گا، جس سے وہ قتال کریں گے اس سے قتال کروں گا، اور جس سے وہ صلح کریں گے اس سے صلح کروں گا۔ اور سنو، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، تم میں سے جو چاہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے اور جو چاہے یہیں سے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دے یا لوٹ جائے۔ اور آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے حقوق بہت اچھی طرح سے ادا کیے، اب میں جانے سے پہلے تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، تم میرے نکاح سے آزاد ہو، میرے بعد تم جس سے جی چاہو نکاح کر سکتی ہو، اور میں اپنے حقوق تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس پر آپ کی زوجہ محترمہ جو کہ محب اہل بیت تھیں، انہوں نے آپ دیدہ نگاہوں سے کہا کہ زہیر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس عشق کے قافلے میں بھی تمہاری ہم رکاب بنوں گی اور تمہارے ساتھ ہی خانوادہ اہل بیت کا ساتھ دوں گی اور سفر کروں گی۔ چنانچہ یہ دونوں خوش نصیب اس طرح اس عشق کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ وقت رخصت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ سنو، ایک غزوہ کے موقع پر جب کہ ہم فتح حاصل کر چکے تھے اور ہمیں بہت سا مال غنیمت ملا تھا، تو اس فتح کے موقع پر جب ہم بے حد مسرور تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم اس مال کے ملنے پر بہت خوش ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ جی، ہم اس مال کے ملنے پر بہت مسرور ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم میں سے بعض لوگ جوانان آل محمد کا زمانہ پائیں گے، تو تم میں سے جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے ان کو اس مال غنیمت اور فتح کے ملنے سے کہیں زیادہ خوشی ہوگی جو آل محمد کا ساتھ دیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اس لیے میں خوشی خوشی اپنے مولا کے پاس جا رہا ہوں اور تم سب کو الوداع کہتا ہوں۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، راہ عشق کے یہ دونوں مسافر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، اور تاریخ طبری میں ہے کہ زہیر تمام قافلہ والوں سے آگے آگے چلتے اور ان کی خوشی اور جوش دیدنی ہوتا، اور وہ ہمیشہ ہر میدان میں آگے رہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے انہوں نے یزید کے لشکریوں کے ساتھ جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ تو واقعہ کربلا جہاں ہمیں اور بہت سے سبق دیتا ہے، وہاں امت کو یہ سکھاتا ہے کہ بندہ مومن کو شہادت کس طرح سے قبول کرنی چاہیے، اور بندہ مومن کو اللہ رب العزت کے راستے میں مرنج طریقے سے نہیں بلکہ بڑے ہی خوش ہو کر اور بڑے ہی جذبے کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمتیں اور سلامتی ہوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر، ان کے اہل بیت پر اور ان کے اہل بیت کے خادموں پر، خاص طور پر حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ ولہم بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آج کی قسط میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ اور واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ والسلام۔